بہت بڑے سیلیبریٹیز ہمارے اسٹوڈیو میں بالکل ایسا ہی ہیں. ہے. I'm so excited and honored. 8 ستمبر ہے, یوم بحریہ مناتے ہیں. 1965 کی جو وار ہم نے بھارت سے جیتی تو اس میں ہماری پاک بحریہ کا کردار بھی نمایاں رہا. ہماری یہ پاک آرمی نے, پاک افواج نے جس طریقے سے بحری, بری اور فضائی فورسز نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, تو وہ دنیا میں ابھی تک یاد رکھا جاتا ہے اور 1965 کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تو آج پاک بحریہ کا دن ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یعنی ماضی کے جھروکوں میں تو جائیں گے ہی, وہ جو کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کردار پاک بحریہ کا جنگوں میں رہ چکا ہے اور آپریشن بنیاد المرصوص میں جو ہمارا کردار ہے, تو اس وکٹری کی بات کریں گے. تو ہمیں گیسٹ نے جوائن کیا ہے ایس ایس جی نیوی کمانڈر نعیم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تمغہ وصالت مل چکا ہے 2024 میں. نعیم صاحب بہت شکریہ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر. اور ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ کمانڈر شمائلہ امین صاحب ہیں. شمائلہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں وقت دیا رائز اینڈ شائن میں. جب یہ ہمارے ملٹری کے لوگ آتے ہیں, ہمارے آفیشلز, تو بہت خوشی ہوتی ہے اور ایک نروسنس بھی ہوتی ہے. نروسنس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے دیکھ کے کہ بھائی ہم سیف ہیں. ہماری جو ہے نا سرحدوں کا تحفظ بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا نعیم صاحب, پہلے ہم ذرا ہسٹری کی بات کرتے ہیں نا. آج کا دن اسپیشل ہے ہمارے لیے. 1965 میں جو کردار رہا اور آپریشن دوارکا جس کو ہم کہتے ہیں, ریڈار سسٹم کو تباہ کیا اور ان کا جو ایئر فورس تھی اس سے رابطہ منقطع ہوا, ذرا اس کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آپریشن. جی, تو نیوی کا کردار ہمیشہ سے جو ہے نا اوور آل جو پاکستان کسی بھی وقت جنگ کی حالت میں جاتا ہے تو نیوی کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے اندر جو جنگ چل رہی ہے, پاکستان کی لینڈ پہ ہوگی یا پاکستان کی ایئر میں ہوگی, لیکن میری ٹائم تھیٹر جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. بیسیکلی اس کے اندر تمام انٹرنیشنل پلیئرز موجود ہیں, تو کسی بھی قسم کے غیر ذمہ دارانہ حرکت جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ انٹرنیشنلی پریشرائز کر سکتی ہے. یہ میری ٹائم تھیٹر کیا آپ نے بتائی؟ میری ٹائم تھیٹر سے مراد میری یہ ہے کہ جو سمندر ہے وہ پاکستان کی جو بری حدود ہیں اس سے کافی دور ہے. ٹھیک ہے, تو دور تک جا کے پاکستان نیوی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, جس کے اندر کیونکہ سمندر سب کا ہے تو انٹرنیشنلی سمندر کے اوپر سب کے حقوق بالکل, اور سمندری حدود کو دفاع کرنا وہ بھی ایک بڑی ایک, تو آپ کے نیشنل انٹرسٹ بھی ہیں, آپ کے انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی ہیں جن کو آپ نے سیف گارڈ کرنا ہے. جی, اور یہ جو تینوں فورسز ہیں ان کے اگر ان کو سمجھنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ جو ہماری آرمی ہے وہ جو ہے وہ دنوں کے ان کے مشنز ہوتے ہیں, ایئر فورس کے سیکنڈز کے مشنز ہوتے ہیں, اور آپ کے ہفتے اور مہینوں کے مشنز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری جو پیس ٹائم اور وار ٹائم ڈپلائمنٹ ہے وہ اس میں ٹرانزیشن بالکل مائنیوٹ ہوتی ہے. ہم پیس ٹائم میں بھی اتنے ہی پرپیچول ریڈینس مینٹین رکھتے ہیں جتنا کہ ہمیں وار ٹائم میں رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ ڈیٹرنس از مور امپورٹنٹ دین این ایکشن ان دا وار. تو جیسے کہ ابھی آپ نے 1965 میں آپ نے جو ہے نا اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے دوارکا کے اوپر اٹیک کیا ٹو لوور کے انڈین ایئر کرافٹ کیریئر اس وقت بھی آئی این ایس وکرانت تھا, ابھی بھی آئی این ایس وکرانت ہے, تو وہ اس کو لوور کرنے کے لیے کہ وہ باہر آئے تو ہماری سب مرین جو ہے نا اس کو نشانہ بنا سکے. صحیح. تو اسی وجہ سے اسی طرح اسی اسٹریٹجی کے تحت یہ ایک ٹیکٹیکل ٹرمز میں کہتے ہیں اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل, کہ آپ ایڈورسری کو ایکسیس ہی نہ دیں اپنے اس پوائنٹ پہ آنے کی جہاں سے وہ اپنا اٹیک لانچ کر سکیں. بالکل صحیح, پریمپٹیو میجر. شمائل جی آپ بتائیے. جی, اور خواتین کا رول ان نیوی. بالکل, وہ بتائیے. خواتین کا رول جو ہے ہم بہت ایکٹیولی جو ہے پاکستان نیوی میں سرو کر رہے ہیں. ورائٹی آف فیلڈز ہیں پاکستان نیوی میں, جس میں ایجوکیشن, آئی ٹی, میڈیکل, سائیکالوجسٹ, لا اینڈ لاجسٹکس, تو ان ساری برانچز میں جو لیڈی آفیسرز ہیں اپنا بڑا پیوٹل رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں. اور ابھی کچھ سالوں سے جو انڈکشن ہے اس میں بھی لیڈی آفیسرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرینتھ میں پاکستان فورسز کو جوائن کر رہی ہیں, اسپیشلی پاکستان بحریہ کو بھی. بالکل ایسے. اچھا, اب ذرا کچھ, یہ تو ہم نے ہسٹری کی بات کر لی ہے, یہ جو وکرانت ڈرتا کیوں آخر یہ اتنا؟ اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ 400 کلومیٹر میں فاصلے پر تھا, لیکن 700 سے 800 کلومیٹر ڈسٹینس فرام آور لینڈ. تو اس دور میں مجھے بتائیں, کیونکہ آپ لوگ 65 میں تو ہم بھی نہیں تھے, آپ بھی نہیں تھے, ہم نے سنا ہی ہے اپنے بڑوں سے, یہ تو آپ نے خود ایکسپیرینس کیا, تو اس کا مجھے ذرا بتائیے کہ کیا اس وقت حالات و واقعات تھے اور کیسے ہم نے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو. دیکھیں, ایڈورسری کو بھی معلوم ہے کہ ہماری اینٹی شپ میزائل کیپیبلٹی ہے اور ہم ان کو ایزیلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے ایریا میں آنے سے روکیں, اس کو ڈیٹر کریں, بیکاز آپ وہاں پوائزڈ کھڑے ہیں, دے نو دیٹ اینی رانگ موو کین ٹیک دیئر شپ. تو
یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک امپیکٹ ہوتا ہے اس نیشن کے لیے بھی کہ اس کا کوئی شپ ڈوب جائے. اٹس مور دین اینی بیٹل آن دا لینڈ. تو اس وجہ سے بہت جو ہے نا سوچ سمجھ کے انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹیک لانچ کریں کہ نہ کریں. جو ہمارے بارڈرز ہیں اراؤنڈ تقریباً 3000 اسکوائر میٹر جو ہے کلومیٹر جو ہے وہ ہمارا کل ملا کر جو ہمارے سمندر کا جو ایک ڈائمینشنز اور سائز جو ہے وہ ہے. اور اس کے بعد یہ 4 ڈائمینشنل فورس ہے. اس میں سرفیس ہے جس میں ہماری وار شپس آتی ہیں, اس میں آپ بلو دا سی اگر جائیں گے تو سب میرینز ہیں. ہمارے پاس پھر ایویشن کی ایک پوری کمپلیٹ اسکواڈرن ہے جو پیٹرولنگ کرتی ہے, ایڈوانس سرویلنس سسٹم ہے. اس کے بعد ہمارے جو لانگ رینج میزلز سسٹمز ہیں, لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ہمارے پاس سرویلنس کے لیے کنٹینیوسلی اسپیسیفکلی ڈیزائن جو سی پہ پیٹرول کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری مانیٹرنگ ہے. ہم نے جو ٹریڈ روٹ ہے, ہمارے جو مرچنٹ ویسلز ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے. پھر جتنی بھی پائریسی ہے اس کو جو ہم نے ڈیٹر کرنا ہے وہ پاکستان نیوی کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. پھر اسمگلنگ بھی آتی ہے, اس کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہے. تو اس کے علاوہ جو ہاسٹائل انٹرفیرنسز ہیں ان ساری چیزوں کو جو پاکستان نیوی ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور جنگ کے لیے تو جب آپ کسی بھی فوج کی بات کرتے ہیں تو 100% پریپیئرڈنس تو ہمیشہ ہوتی ہے, بیکاز وی ہیو جوائنڈ آر فورسز فار دس پرپز. اور ڈے فرسٹ سے ہم لوگ جو ہے اس چیز اور پھر جب کہ ہاسٹائل نیشن آپ کی نیبر ہو, بھی دکھانی ہمیشہ ایسے چاہیے. میں نے بہت ساری ویڈیوز ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں, اسپیشل رپورٹس آن آرمی کی ٹریننگ, ایئر فورس کی. یہ نیوی کے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پہ. میں سبمرین کا تو مجھے اتنا مشکل لگتا ہے کام, دیکھو کتنے ہفتوں پانی پانی سبمرین بہت مشکل ہوگا. جیسے 4 ڈائمینشنز بتایا تو اس کا مطلب یہ کہ اگر پاک آرمی کو آپ نے دیکھنا ان ٹوٹیلٹی تو نیوی کے اندر وہ سب چیز ہے. یعنی ایک نیوی آفیسر میں کامبیٹ جو گراؤنڈ پہ ہے وہ بھی کرنے کی صلاحیت ہے, ایئر میں بھی ہے, سب میرین بھی ہے, اور ساری چیزیں. تو اس لیے تو نیوی کو جب بھی ہم ظاہر ہے سراہ بھی رہے. اچھا مجھے بتائیں اس کے علاوہ وار کے تو آپ تیار ہیں, اور ہم نے ہمیشہ دھول چٹائی ہے بھارت کو جب بھارت نے کوئی کوشش کی ہے. پاکستان کے اندر جیسے سیلابی صورتحال ہے, اس سے پہلے زلزلے آئے تھے, تو وہاں نیوی کا کردار کیسا رہا ہے اور کیا؟ الحمدللہ جنگ کے علاوہ امن کی صورتحال کے اندر بھی کوئی بھی نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے تو نیوی ہمیشہ پیش رہتی ہے. ہمارے تمام ایسٹ اسپیشلی کیونکہ واٹر کے فلڈز سے ہم ایکسپرٹیز ہوتی ہے پانی کے لحاظ سے, تو فلڈز اور ان میں بالخصوص جو ہے نا پاکستان نیوی ہمیشہ پیش رہی ہے. ان 2022 میں خود بھی جو ہے نا سندھ کے فلڈ ایریاز میں گیا تھا ریسکیو ایفرٹس کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے ملینز آف ٹنز آف ریلیف گڈز جو ہے نا ایسے ایریاز میں پہنچائی جہاں کوئی اور مینز نہیں تھا جانے کا. تو الحمدللہ نیوی جو ہے نا ہمیشہ سے اس نیچرل کلیمٹیز میں اور قوم کو جب بھی ضرورت پڑی ہے نیوی ہمیشہ موجود رہی ہے. اس سلسلے میں ہماری ایمرجنسی رسپانس ٹیمز ہمہ وقت ریڈی رہتی ہیں. ابھی بھی ہماری ٹیمز پنجاب میں, قصور میں, لاہور کے اندر مختلف ایریاز کے اندر موجود ہیں اور ریلیف ایفرٹس میں بھرپور پاکستان نیوی کی نمائندگی کر رہی ہیں. سندھ کے لیے بھی ہماری ایمرجنسی رسپانس ٹیم بالکل سٹینڈ بائی ہے اور تمام تر ہم نے اپنے اقدامات مکمل کیے ہوئے ہیں in order to meet any emergency situation. بالکل. تو یہ جو کیڈٹس ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کتنی سخت ہوتی ہے نیوی کے لیے؟ ٹریننگ جو تینوں اکیڈمیز ہیں وہ پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی, ٹریننگ کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ سب کے لیے سیم ہے. لیکن یہ ہے کہ لینڈ پہ تھوڑا سا ڈسٹنکٹیو ہے, سی میں ان کو سی سروائیول جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ جو ان کا ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے. تو ٹریننگ کے بیسک کرائٹیریاز وہی ہیں اور اتنی ہی سخت ہوتی ہے جتنی باقی اکیڈمیز. اچھا ابھی ہمارے ساتھ ہم نے اسپیشل شو بھی کیا تھا 1965 پر 6 ستمبر کو, تو حارث نواز صاحب آئے تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ. ان سے میں یہی بات کر رہا تھا, اور 2 سپاہی کے ان کے بھائی بھی بردرز بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آپریشن میں جانیں گنوائی اور شہید ہوئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جذبہ کہاں سے آپ لوگ لے کے آتے ہیں جو ہمارے اندر بھی ہے لیکن شاید اس لیول پہ نہیں ہے کہ ایک اگر کسی کا بھائی چلا گیا تو وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو بھی آرمی میں بھیجوں گا, میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی بھیجوں گا. یہ جذبہ کیسے ہے, یہ جذبہ کتنا اہم ہے جنگیں جیتنے میں خاص طور پہ؟ ہم جب پہلے دن سے فوج جوائن کرتے ہیں تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستانی فوج چاہے وہ بحریہ ہے, بری ہے, فضائی ہے, ہم نے کیوں جوائن کی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. تو جو ہمارا ڈے فرسٹ سے ہماری جو ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے اس میں آپ کی ٹریننگ, آپ کی فزیکل ایگزرشن, آپ کی مینٹل سٹریس میں آپ نے کیسے مینج کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں نا اس چیز کے لیے ٹرینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب ہم اس لیول تک آ جاتے ہیں
بہت ایک ریفائنڈ ٹرینڈ، اور ہمارے جو نروز ہیں نا، یو کین سے کہ میڈ آف اسٹیل ہمارے نروز بن چکے ہوتے ہیں. تو ہم تو اسی دن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دن آئے. اسی کے لیے تو ہم نے ڈے فرسٹ سے یہ جوائن کیا ہے اور اپنی ٹریننگ اور اپنی تیاری جو ہے ہم نے مکمل کر کے رکھی ہے. باقی بینگ مسلمان کی حیثیت سے ہمارا جو یقین ہے اور ہمارا جو قربانی کا جذبہ ہے، پھر ہماری لیڈرشپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سولجرز میں، اپنے جوانوں میں، اپنے آفیسرز میں یونٹی اور کانفیڈنس کو لے کر چلتے ہیں. اور یہ جو ایک پیشن ہے یہ ایک ان میچبل ہے اور ورلڈ وائڈ ریکگنیشن ہے ہماری پاکستان خواب ہے کہ وہ نیوی جوائن کریں. آپ بتائیں ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور کس مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو تیار کریں اور پھر نیوی کے لیے اپلائی کریں؟ خوش قسمتی سے ہماری پوری قوم، ہماری قوم کا ہر بچہ اس جذبے سے سرفراز ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے فرنٹ لائن پہ آنے کا. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ ہماری پوری قوم اس جذبے سے سرشار ہے، اور کسی کو بھی کسی بھی وقت موقع ملے گا وہ ہمیشہ جو ہے نا حاضر ہیں. تو یہ جذبہ ہمارے خون کے اندر رچا بسا ہے، یہ ایمان کا جذبہ ہے جو ہمارے خون کے اندر موجود ہے. اس کو کسی بھی قسم کی نرشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف موقع کی بات ہے. جس کو موقع ملے گا وہ ضرور اپنے ملک و ملت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے. بالکل، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، تو یہ تو ہمیشہ ہماری شہادت تو ظاہر ہے. بالکل. مجھے بتائیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ہم بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ لڑنے کا اگر سوچتے بھی ہیں تو بے وقوفی ہے، خام خیالی آپ کی کہ جیت جائیں گے. تو واقعی یہ جو ہم ہمیشہ یہ آپریشن ضرب عصب ہو گیا، اس سے پہلے کے آپریشن مانا میں آپریشن کارگل کا محاذ، تو ہم یہ سب چیزیں دیکھ چکے ہیں. ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا تو ہم کوئی پینک کر جائیں گے، ایسا کوئی صورتحال. ابھی ریسنٹ کانفلکٹس کے اندر بھی دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں پچھلے 2 ڈیکیڈ سے جو ہے نا ہماری آرمی، ہماری فورسز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تمام ایک بیٹل کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو کنٹینیوسلی ہماری ایک ریئل ٹائم ٹریننگ چل رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا ایکسپیرینس اٹ از ان میچبل. جی، اور اب تو وارفیئر میں ٹیکنالوجی کا بہت استعمال ہو رہا ہے، تو نیوی میں کتنی ٹیکنالوجی آئی ہے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں؟ الحمدللہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ کانفلکٹس کے اندر آپ انٹرنیشنل کانفلکٹس بھی دیکھیں، آپ جو ہے نا ہمارے اپنے کانفلکٹس میں بھی دیکھیں، تو ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے ابھی، اسپیشلی ان مینڈ اور آٹومیٹڈ سسٹمز کا بہت وہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا کس طرح کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ہے ہمارے پاس. جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی ڈرونز کا یوٹیلائزیشن کتنا فریکوینٹلی ہو رہی ہے، آپ کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے ہماری تمام فورسز اسپیشلی نیوی وہ ٹیکنالوجی کو ساتھ جو ہے نا قدم بقدم ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے جو ایڈوانسمنٹس ٹیکنالوجیکل آ رہی ہیں ہم بھی وہ اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں. ہمارے شپس، ہمارے میزائل سسٹمز، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز، ہماری سب مرین ساری الحمدللہ ویل اکوپڈ اور موڈیفائڈ ہیں ایز پر دیئر لیٹسٹ ٹیکنالوجی. کالمز لکھے جا رہے ہیں، پورے دنیا کا میڈیا ہماری تعریف کر رہا ہے جس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، اور جتنے مشنز ہمارے جاتے ہیں پوری دنیا میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہماری پرفارمنس رہتی ہے. اچھا، مجھے ایک چیز اب بتائیے، اب لاسٹ میں ہمیں کلوزنگ بھی کرنی ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جنگیں، تو ہمارا فوجی تو لڑ رہا ہوتا ہے محاذ پر، لیکن دوسری طرف عوام ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ایک ٹریکشن ہے آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں عوام سے. تو یہ آپ کو جذبہ کیسا نظر آیا یہ جو ابھی وار ہم نے جیتی ہے بھارت سے؟ اس میں یہ جذبہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. جو ساری ہماری انٹرنل انٹرفیرنسز بھی جو تھیں وہ بھی ساری سائڈ پہ کر کے پوری پاکستانی عوام جو تھی وہ یونائٹڈ ہو کر سامنے آئی، اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک نا دلیر اور نڈر قوم بن کے نا دنیا کے سامنے آئی ہے. میزائلز اپنے سامنے چلوا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی بھی جہاں پر جس لیول پہ جو پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا وہ سارے اپنے لیول پہ ارسپیکٹیو آف جینڈر اینڈ ایج جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کر رہے تھے. اور یہ جو دشمن نے اٹیک کر کے جو بھی ان کے ایک ملٹری بینیفٹس انہوں نے سوچا ہوگا وہ گین کریں گے، لیکن وہ ہمارے فائدے میں گئے کہ وہ نہ صرف ہمارا فخر بنا یہ مارکا ہے بلکہ ہمارا غرور بنا، اور ہماری نیشن اور فورسز کے درمیان کے بانڈ کو اس نے اور اسٹرینتھن کیا. بالکل قابل فخر ہیں آپ لوگ بھی ہمارے لیے، اور آپ ہمارا دفاع کر رہے ہیں، اپنی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، تو ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں یقینی طور پر. بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ کہ وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ. بالکل ایسے میری ٹائم کی وجہ سے ظاہر ہے ہم سیف محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا SSG نیوی کمانڈر نعیم خان صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور لیفٹیننٹ کمانڈر شمائلہ امین، آپ نے ہمیں وقت دیا.